تو تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو کام ہی نہ بتائیں، ظاہر ہے کہ جب آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو کسی وقت کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کا اظہار کریں، لیکن بنیاد ضروریات پر نہ رکھیں۔ بنیاد تعلقات کو تعلق رہنے دیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر آپ اس کو تجارت بنا لیں گے تو پھر یہ تعلق نہیں ہے، پھر یہ کاروبار ہے۔ جس سے بھی تعلق ہے اس سے نفع ہی لینا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اسے کوئی کام ہی بتانا ہے، تو بھئی آپ بہت اچھے بزنس مین تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت اچھے دوست نہیں ہیں، بہت اچھے آپ محب اور محبوب نہیں ہیں۔ آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ بہترین تجارت کر رہے ہیں، آپ نے چن چن کے ان لوگوں کے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں جو وقت پر آپ کے کام آئیں گے، لیکن یہ ساری تجارت تو ہو رہی ہے، محبت نہیں ہو رہی۔ تو عزیز بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر تعلقات بنائیں، اور یہ تعلق بڑے مزیدار ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں نا، استاد کا شاگرد سے رشتہ، ایک کلاس فیلو کا کلاس فیلو سے رشتہ، ایک دینی بھائی کا دوسرے دینی بھائی سے تعلق، ہمارا اپنے شیخ سے رشتہ، شیخ کا اپنے مرید سے رشتہ، ان سب کی بنیاد اللہ کی رضا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے نا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ آپ نے سمجھ جانا ہے، یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ ان کی محبتیں بے شک دلوں میں رہیں، چھپی رہیں، لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوں گی، محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ تو حضور فرماتے رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔